اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک میں دہشت گردی جس کو ہم کہتے ہیں، یا آپ اس کو مسلح جد و جہد کہیں، یا ہتھیار کا استعمال، تشدد کا استعمال، ہم پہلے بہانے بناتے رہے کہ جی یہ تو جہل کا نچوڑ ہے، کچھ لوگ ہیں ان کو دین کے نام پہ بگاڑ کے جو ہے، اور ان کی تعلیم نہیں ہے، بیسک سکولنگ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، مخصوص قسم کی تعلیم دی ہوئی ہے، اس لیے یہ فاٹا کے علاقوں کے اور کے پی کے علاقوں میں کرتے رہے ہیں۔ جب یہ 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی میں ہوتا رہا تو ہم تب بھی کہتے رہے جی مذہبی شدت پسند ہیں، فقہی شدت پسند ہیں۔ بلوچستان کا المیہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جہاں تک اس طرح کی کوئی آپ کو کارروائی نظر آتی ہے تو آپ کو بہت پڑھے لکھے نوجوان اس میں شامل نظر آتے ہیں۔ تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ان حالات میں، جن حالات کے اندر ایک نارمل ایوریج بلوچ نوجوان پیدا ہوتا ہے، جو حالات کراچی سے یا لاہور سے یا پشاور سے یا پنجاب کے آپ 20-25 شہر گن لیجئے، آپ بڑے بڑے شہروں کے نام بھی نہ لیجئے، آپ اس میں لڑکانہ جو کہ بہت ہی پاسماندہ ہے اس کو بھی شامل کر دیجئے، وہ حالات نہیں ہوتے۔ ان حالات کے اندر بیسک پرائمری بنیادی ایجوکیشن حاصل کرنا، میٹرک کرنا، انٹر کرنا، اس کے بعد جو کچھ نشستیں ہیں وہ، یا اگر بہت قابل ہے تو میرٹ کے اوپر لڑ کے دوسرے صوبوں میں جا کے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنا، گریجویٹ ہونا، اور اپنے ان حالات کو شکست دے کے اپنے لیے یہ سیلف اچیومنٹ حاصل کرنا، اور اپنی زندگی کے پرائم میں ہونا، عمر 25 سال ہونا یا 26 سال ہونا یا 27 سال ہونا یا 28 سال ہونا، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو اس انسان کو نہیں شکست دے پائی اس پوری جد و جہد میں، مگر اس کو پھر اتنا خود شکستہ کر دیتی ہے کہ وہ کسی ایسی کارروائی کے اندر پایا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی خودکش بمباری نظر آ رہی ہے آج کل، یا آپ کو ایک باقاعدہ آرمڈ ویپن وار نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ جو نقصان پاکستان کا ہونا تھا من حیث القوم وہ ہو چکا ہے، جو سرمایہ ہم نے کھونا تھا وہ ہم کھو چکے ہیں۔ اگر ہمارے قوم کے ہونہار، ایمبیشیس، فارورڈ لوکنگ، پروگریسو لوگ، پروگریسو نوجوان جو ہیں وہ اتنے عدم برداشت کا شکار ہو کے آرم اسٹرگل کی طرف آ گئے ہیں، تو یہ ریاست کے خلاف ہی ایک چارج شیٹ ہے، اور ریاست کے اندر تمام حکومتیں جو 40-50 سال سے حکومتوں میں رہی ہیں، اور ہماری ملٹری جو کہ ایک اسٹیبل فورس رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو مجھے ایک گواہی یا نشانی نظر آتی ہے وہ 2 رپورٹوں کی صورتوں کے اندر ہے، جو ہر عدالت کے سامنے آپ کی وفاقی حکومت بہانہ کرتی ہے کہ جی وہ رپورٹیں گم چکی ہیں، وہ رپورٹیں اب موجود نہیں ہیں، ان کی ایک ہی کاپی بنی تھی، وہ فلانے وقت اس منسٹر کو دی گئی تھی، اب وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہلی رپورٹ ہے کمیشن آن انکوائری آف مسنگ پرسنس کی 2010 کی، جس کو سابق جسٹس سپریم کورٹ منصور کمال عالم صاحب نے ہیڈ کیا تھا، اور دوسری رپورٹ ہے فیڈرل ٹاسک فورس کی، جس میں آپ کے تمام حساس ادارے، ملٹری کے تمام ونگز شامل تھے، اور اس رپورٹ کے اندر ریکمنڈیشنز اکٹھی کی گئی کہ جو 2001 سے اس میں جو اپنی قسطوں کے اندر جو ہمارا ماضی رہا ہے وہ اسد اللہ خان صاحب کو بتا چکے ہیں، مگر جو انفورس ڈسپیرنس کے حوالے سے اپنے آپ کی اپنے اگینسٹ جو کلیم ایکسیپٹ کرتی ہے ہماری ریاست، وہ 2001 یا 2 سے ایک انسان کی اغوا سے یا اس کو اغوا کرنے سے وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس رپورٹ کے اندر جب فیڈ بیک منگایا گیا ہے، جو کامنٹس منگائے گئے ہیں آپ کے حساس اداروں سے، آپ کے ملٹری کے اداروں سے، وہ میرے پاس موجود ہیں، ان کو میں نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اور شاید ہم کسی پٹیشن کے اندر پراپر وقت دیکھ کے اس کو پیش بھی کریں عدالت کے سامنے، جب وہ ہم سے مانگے چکے ان کیسز کے اندر ابھی تک وفاق تو جان چھڑا رہی ہے ان رپورٹوں کو پیش کرنے سے۔ تو اس پورے مرحلے کے اوپر، اس پورے سلسلے کے اوپر جو تبصرہ ہے ریاست کے اداروں کا وہ یہ ہے کہ بھائی کاؤنٹر نیریٹو کی بہت ضرورت ہے، ان سے اکاؤنٹیبلٹی پہ تبصرہ مانگا گیا ہے، اور ان کے جواب میں جو کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں یا یہ جو انفورس ڈسپیرنسز ہیں، ان کو استعمال کر کے ہمارا جو ایک سیکیورٹی اپریٹس ہے یا کارروائی کرنے کا طریقہ ہے یہ بہت بدنام ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ وہ تمام لوگ جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں، یعنی کہ عام شہری یا جن کا تعلق فوج سے، لا انفورسمنٹ سے ہو، ان کے خاندانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یا ان کے خاندانوں کی جو تکلیف ہے اس کو اجاگر کیا جائے، جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان کی شکلیں عیاں کیا جائیں، اور ان کا غم جو ہے وہ بالکل سامنے نظروں کے رکھا جائے،
تاکہ لوگوں کے دل میں ان کارروائیوں کے حوالے سے جو ہے جو بدگمانی پائی جا رہی ہے وہ کم ہو اور لوگ سمجھیں کہ یہ ایک نیسیسری ایول ہے. یعنی کہ ایک طرف ایک قسم کا مظلوم ہے جس کا سب کچھ لٹ گیا ہے, دوسری جگہ دوسری طرف کا مظلوم ہے جس کا سب کچھ لٹ گیا ہے. بیکاز جو آپ کے لا انفورسمنٹ کی بھی افسر ہیں جو دیواریں ٹاپ کے یا کبھی گیٹ کے ذریعے اندر آ رہے ہیں, ان کے بس میں بھی نہیں ہے. وہ آفیسرز نہیں ہیں جو پالیسی بناتے ہیں. وہ اگر نہیں مانیں گے تو ان کو تبادلہ کر کے کسی صحرا میں آپ بھیج دیں گے ڈیوٹی کے لیے. تو دونوں طرف جو لوگ مرتے ہیں یا ان کا شکار ہوتے ہیں یا ان کے حالات بے بس ہیں, لاچار ہیں, ان دونوں کے غم کو کمپیئر کرنے کی بات ہماری ریاست کر رہی ہے. یہ ہماری تمام تر حساس اداروں کا, ہماری ملٹری ایلیٹ کا اس کے اوپر ایک ویو ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا. دوسری بات اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس پہ فل ڈسکلوجر چاہتے ہیں کہ ہم نے کس کس کو اٹھایا ہے, کب کب اٹھایا ہے, اس کے ساتھ کیا 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 ہے, تو ہمیں امیونٹی چاہیے. ہمیں پارلیمنٹ کے ذریعے ایک قانون چاہیے جس قانون کے تحت جس ڈیٹ وہ قانون پاس ہوگا, یہ میں 2013 کی بات کر رہا ہوں, تو ان 13 سالوں کو گر رہے تھے 2001 سے, کوئی سوال جواب ہم سے نہیں ہوگا, تبھی ہم آپ کو فل ڈسکلوجر دے پائیں گے. سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر تو ابھی ایڈمٹڈ ہیں کیسز مسنگ پرسنس کے, وہ 2013 میں بات کر رہے ہیں فل ڈسکلوجر کی. نہ جانے کتنے اور ہیں جن کے گھر والے کسی پریس کلب تک نہیں پہنچ پائے ہیں, یا جن کے گھر والے کسی سیاسی پارٹی یا کسی سول سوسائٹی آرگنائزیشن یا این جی او یا میڈیا والے تک نہیں پہنچ پائے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو فل ڈسکلوجر ہے وہ تبھی دیں گے جب ان کو امیونٹی حاصل ہو. تو یہ دو باتیں ہیں کہ اگر ایک جگہ ایک انسانی غم ہے اور وہ جینیون غم ہے تو اس کو پروپیگنڈا کے ذریعے دوسرے انسان کے غم کو لے کے مینیپولیٹ کر کے اس پہ حاوی کر کے ایک بیلنس کیا جائے کہ عوام کو شہر میں بم میں پھٹنے والا یا کسی یونیورسٹی میں بم میں پھٹنے والا یا کسی کا کہتے ہیں ناکے کے اوپر چوراہے کے اوپر فائرنگ سے ایکسچینج ہونے والا جو عام شہری ہے اس کا غم زیادہ ہے, یا ایک ایسا بچہ جس کو نہیں پتہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اور کبھی پیدا ہونے سے پہلے کہ میرے والد کو کہاں لے کے گئے ہیں, اس کا غم زیادہ ہے. یہ ایک آپشن دیا جائے اور اس آپشن کو ایک طریقے سے پریزنٹ کیا جائے. تو یہ کیفیت ہے جس ریاست کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. اور دوسرا, اس کو اس لاس کا احساس نہیں ہے کہ کیسے کیسے نوجوان جو اس ملک کا سرمایہ ہیں, جن کو میں اپنے آپ سے زیادہ قابل سمجھتا ہوں, اپنے سے زیادہ آپ ہمت والا یا بہادر یا صابر سمجھتا ہوں, چونکہ میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں. یہاں پکی سڑکیں بچپن سے میں نے دیکھی ہیں, یہاں تعلیم حاصل کرنا اور باقی چیزوں تک حکومتی سہولتوں کا رسائی حاصل کرنا بہت آسان ہے. مجھے نہیں پتا کہ اگر میں پیدا ہوتا دشت میں, مند میں, تربت میں یا کہیں پہ بھی اور جہاں پہ دور دور تک آپ کے پاس بیسک فیسلٹیز نہیں تھی, تو کیا مجھ میں اتنی صلاحیت ہوتی کہ میں اپنے حالات سے لڑ کے آگے بڑھتا. تو وہ نوجوان جو ان حالات کو شکست دے کے آ رہے ہیں, ان کو آپ نے اتنا مجبور کر دیا. جو بنیادی بات وسعت اللہ صاحب نے کی کہ جی عزت اور عزت نفس اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. یہ زندہ رہنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا سانس لینے کے لیے ضروری ہے, اگر آپ اپنے آپ کو انسان تصور کر کے جینا چاہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو جانور مان کے جینا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنے آپ کو بے جان مان کے جینا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنے آپ کو مجسمہ مان کے جینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, مگر اگر کوئی اپنے آپ کو انسان مان کے جینا چاہتا ہے تو عزت نفس اتنا ہی ضروری ہے جتنا خوراک ضروری ہے. وہ روح کی خوراک ہے, نارمل خوراک آپ کے جسم کی خوراک ہوتی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں, جو ارباب اختیار ہیں, ان کو ہوش آئے, ان کو عقل آئے, ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو, یہ ملک مزید بکھرنے سے بچے. جہاں تک میرے ذاتی ویو کی بات ہے, یہ میں پبلکلی پہلے بھی بات کر چکا ہوں, میں آج بھی کہوں گا, اس کا ترجمہ کیسے بھی کیا جائے. سرحدیں میٹر نہیں کرتی اگر سرحدوں میں اندر رہنے والوں کی زندگیاں میٹر نہیں کرتی. یہ سرحدیں انسانی بنائی ہوئی بھی ہیں, یہ کوئی شرعی سرحدیں نہیں ہیں, یہ کوئی خدائی سرحدیں نہیں ہیں, یہ کوئی ڈیوائن سرحدیں نہیں ہیں. 70-75 سال پہلے کچھ انسانوں نے فیصلہ کیا, کچھ انسان دوسرے انسانوں کے اوپر حاوی آئے. آپ بلوچستان کی تاریخ کے اوپر جائیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچوں کا جو شکایت ہے وہ شروع ہوتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے دور سے اور ان کے اقدام سے. تاریخ ہے, میں نے نہیں بنائی ہے, میں نے پڑھی ہے. وہ جنہوں نے کیا ہے وہ ان کا ضمیر ہے, وہ ان کے اوپر ہے, اس کا سارا بوجھ جو ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر آپ نے اس قوم کو یقینی طور پہ محفوظ کرنا ہے تو اس قوم کے اندر آنے والے تمام شہریوں کو محفوظ کیجئے, ان کو حقوق دیجئے,
ان کو طاقتور کیجئے، جب وہ خود مختار ہوں گے تب یہ قوم بھی خود مختار ہوگی۔ ادروائز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماڈرن ڈے کے اندر ایک کلاس ڈسپیرٹی ہے، ایک سٹیزن شپ کلاس ڈسپیرٹی ہے۔ ایک نوجوان بلوچ اپنے آپ کو اس مقام کے اوپر ایکول سٹیزن نہیں تصور کرتا، اپنے آپ کو برابر کا انسان تصور کرتا ہے، مگر وہ رد کرتا ہے اس نوشن کا کہ ریاست کا دعویٰ ہے کہ میں برابر کا شہری ہوں، چونکہ اس کا وہ لیوڈ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر جو باقی نوجوان جن کا تعلق یہاں پہ بلوچستان سے نہیں ہے، یہ بلوچ نوجوان ہوں، بلوچ طلبہ ہوں، یا یہ پشتون نوجوان طلبہ پی ٹی ایم کی صورت میں ہوں، یا آپ کے پاس سندھ قوم پرست کسی صورت میں ہوں، الگ الگ پروپیگنڈے کے ذریعے آپ کی دلازاری کی جاتی ہے، آپ کے دماغ کے اندر وسوسے بھرے جاتے ہیں ان کے خلاف۔ بیسک بنیادی سی بات ہے، اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا آپ ان سے زیادہ صبر دکھا سکتے؟ آج جو پر اطمینان طریقے سے، پر امن طریقے سے یہاں پہ اور کئی دنوں تک اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر، کئی دنوں تک، مہینوں تک کراچی میں پریس کلب کے باہر، لاہور میں پریس کلب کے باہر، سالوں تک ماما قدیر کی طرح کوئٹہ پریس کلب کے باہر جو پر امن طریقے سے بیٹھے ہیں، ہمیں جو ان حالات میں نہیں پیدا ہوئے ہیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر ہم ان حالات میں پیدا ہوتے تو کیا ہم اتنے صابر ہوتے؟ اور اگر نہیں ہوتے تو ان سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جس طرح ایک طرفہ کبھی کبھی لڑائی ہوتی ہے، تو اسی طرح میرے خیال میں اس وقت ایک طرفہ محبت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ باتیں اب مناسب نہیں ہے کہ 2 قدم ہم آگے آتے ہیں، 2 قدم بلوچ قوم کو آگے آنا چاہیے۔ یہ بالکل روٹھے ہوئے اور منانے والی کیفیت ہے۔ ہماری ریاست کو 100% آگے جا کے 100% تمام ایشوز کے اوپر ڈیلیور کرنا چاہیے اور گلے لگانا چاہیے، اور یہ ایک طرفہ محبت کو اس شدت سے کرنا چاہیے کہ ہم دل جیت سکیں بلوچ نوجوانوں کا، جو میری تقریر سے یا کسی اور تقریر سے ممکن نہیں ہوگا، وہ ممکن ہوگا تو ریاست کی اپنی پالیسی سے ہوگا۔ بہت شکریہ۔